الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، ہم کنز المدارس بورڈ کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر کنز لیکچر سیریز میں اساس النحو کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج ہم اساس النحو کے 16ویں سبق ضمیر کا بیان، اس کی تمرین حل کریں گے۔ آئیے تمرین کی طرف بڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، ہم اساس النحو کے 16ویں سبق ضمیر کا بیان، اس کی تمرین حل کر رہے ہیں، اور اس کا سوال نمبر 1 ہے، نمونے کے مطابق درج ذیل جملوں میں سے ضمیر کی پہچان کر کے درست کالم میں درج کریں۔ یہاں پر جملہ دیا گیا ہے اور جملے میں کوئی نہ کوئی ضمیر موجود ہوگی۔ یہاں جو جملے دیے گئے ہیں ان میں ضمیر موجود ہوگی اور اس کی پہچان کرنی ہے۔ آپ سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ ضمیر کی 5 قسمیں بنتی ہیں۔ بنیادی طور پر 2 قسمیں، متصل اور منفصل، اور پھر متصل کی 3 قسمیں ہیں، اور پھر منفصل کی 2 قسمیں ہیں۔ یوں ٹوٹل 5 قسمیں بنتی ہیں، تو یہاں پر 5 قسمیں لکھ دی گئی ہیں۔ ضمیر مرفوع متصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر مجرور متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب منفصل، 5 قسمیں یہاں پر درج ہیں۔ تو یہاں سے ضمیر کی پہچان کر کے لکھنا ہے کہ یہ ضمیر ہے کون سی۔ سب سے پہلا جملہ جو ہے وہ یہاں پر حل بھی کر دیا گیا ہے، ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے۔ یہاں پر دیکھیں ربنا میں رب مضاف ہے اور نا ضمیر جو ہے مضاف الیہ ہے، تو یہ نا ضمیر سے پہلے اسم موجود ہے، یعنی ضمیر متصل ہے، منفصل نہیں ہے، اور پھر ضمیر متصل سے پہلے جو ہے اسم موجود ہے، اور یہ اسم مضاف بنے گا اور ضمیر مضاف الیہ بنے گی، یوں یہ ضمیر مجرور متصل ہے۔ اگلی مثال ہے انت شاعر، تو شاعر ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں انت شاعر میں انت ضمیر ہے۔ سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ضمیر متصل ہے یا منفصل ہے۔ آپ یہاں پر دیکھیں اس ضمیر سے پہلے اسم نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے پہلے فعل ہے، اور نہ ہی اس سے پہلے حرف ہے۔ اب یہ تو طے ہے کہ یہ ضمیر متصل نہیں ہے بلکہ منفصل ہے۔ اب منفصل کی 2 قسمیں ہیں، ضمیر مرفوع منفصل اور ضمیر منصوب منفصل۔ اب چارٹ میں ضمیر مرفوع منفصل بھی پڑھ چکے ہیں اور ضمیر منصوب منفصل بھی پڑھ چکے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اس چارٹ میں تو یہ ضمیر انت جو ہے یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ ضمیر یہاں کلام میں کیا بن رہی ہے۔ تو انت یہاں پر مبتدا ہے اور شاعر خبر ہے، یعنی یہاں یہ ضمیر مرفوع منفصل جو ہے ترکیب کلام میں مبتدا واقع ہو رہی ہے۔ اگلی مثال ہے ہما فی الغار، وہ دونوں غار میں ہیں۔ آپ یہاں پر دیکھیں ہما ضمیر ہے، اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں ہما سے پہلے اسم، فعل اور حرف میں سے کوئی بھی نہیں ہے، یعنی یہ ایک مستقل ضمیر ہے، اور یہاں پر اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ ضمیر منفصل ہے۔ اب ضمیر منفصل میں سے مرفوع منفصل ہے یا منصوب منفصل ہے، آپ چارٹ میں جا کر دیکھیں گے تو ہما ضمیر جو ہے یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ یہاں ترکیب کلام میں یہ مبتدا بنے گی اور فی الغار اس کی خبر ہے۔ اگلی مثال ہے جزاکم اللہ، اللہ تم سب کو جزا دے۔ آپ یہاں پر دیکھیں کم ضمیر ہے، کیا ہے جزاکم میں کیا ہے، کم ضمیر ہے۔ یہاں اللہ کے ساتھ ملانا تھا تو اس سے پہلے جو ہے وہ پیش ہے جزاکم اللہ، تو اصل میں یہاں کم ہے اور یہ ضمیر ہے۔ آپ اس سے پہلے دیکھیں فعل موجود ہے۔ اچھا، فعل یہاں موجود ہے تو اس کا فاعل بھی موجود ہے کہ اللہ جزا دے تم سب کو، تو یہاں پر یہ ضمیر جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے، اور یہاں پر یہ فعل کا مفعول بہ بن رہی ہے کہ اللہ تم سب کو جزا دے، تو یہ ضمیر کیا ہے، منصوب
متصل، جلسنا فی الحدیقتی ہم باغ میں بیٹھے، یہاں پر نا یہ ضمیر ہے، اور آپ دیکھیں اس سے پہلے فعل جو ہے وہ ملا ہوا ہے، تو یہ طے ہو گیا کہ یہ ضمیر متصل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ضمیر منصوب متصل ہے یا مرفوع متصل ہے۔ منصوب متصل اگر فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہو تو وہ مفعول بہ کی جگہ پر واقع ہوتی ہے اور مفعول بہ بنتی ہے، اور ضمیر مرفوع متصل فاعل یا نائب الفاعل بنتی ہے۔ آپ یہاں پر دیکھیں جلسنا ہم بیٹھے، تو یہاں پر یہ ضمیر جو ہے یہ فاعل کی جگہ پر واقع ہے کہ ہم بیٹھے، تو یہ فاعل کی جگہ پر واقع ہے، تو یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، اور یہ جلسہ فعل کا فاعل بنے گی اور یہ جار مجرور اس کے متعلق ہو جائیں گے۔ یہ جلسہ فعل کا فاعل بنے گی اور یہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ امک معلمۃ تیری ماں استانی ہے، یہاں پر یہ کاف ضمیر ہے، اور یہ ضمیر آپ دیکھیں اس سے پہلے ایک اسم ہے جو موجود ہے، یعنی یہ ضمیر متصل ہے، اور اس سے پہلے فعل نہیں ہے، اور ضمیر مرفوع متصل اس سے نکل گئی، اور ضمیر منصوب متصل جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے وہ بھی نکل گئی، اور اس سے پہلے حروف مشبہ بالفعل بھی نہیں ہے، تو ضمیر منصوب متصل کی دوسری صورت وہ بھی اس سے نکل گئی، اور اب ایک ہی صورت بنی متصل کی، اور وہ ہے ضمیر مجرور متصل، اور اس کی بھی دو صورتیں ہیں کہ اس سے پہلے حرف جر ہو یا مضاف ہو۔ تو یہاں پر اس سے پہلے حرف جر نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے اسم ہے اور وہ مضاف بن رہا ہے، اور یہ ضمیر مضاف الیہ کی جگہ پر واقع ہے، محل جر میں واقع ہے، مضاف الیہ کی جگہ پر واقع ہے، تو یہ ضمیر مجرور متصل ہے۔ ام مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، اور یہ مرکب اضافی بن کر مبتدا بنے گا، اور معلمۃ اس کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہے۔ سوال نمبر 2، درج ذیل جملوں میں سے ضمیر بارز اور ضمیر مستتر کو الگ الگ کریں۔ آپ پیچھے سبق کے اندر پڑھنے اور لکھنے کے اعتبار سے ضمیر مرفوع متصل کی دو قسمیں پڑھ چکے ہیں، ضمیر مرفوع متصل بارز اور ضمیر مرفوع متصل مستتر، اور چارٹ میں آپ اس کی تفصیل سمجھ بھی چکے ہیں کہ ماضی کے اندر کہاں کہاں ضمیر بارز ہوگی اور کہاں ضمیر مستتر ہوگی، مضارع میں کہاں ضمیر بارز ہوگی اور کہاں مستتر ہوگی، اسی طرح امر میں کہاں بارز ہوگی اور کہاں مستتر ہوگی، اسی طرح نہی میں کہاں بارز ہوگی اور کہاں مستتر ہوگی۔ یہاں پر آپ نے ضمیر بارز اور مستتر کو الگ الگ کرنا ہے۔ ایک مثال یہاں پر حل بھی کر دی گئی ہے، رکبتو میں سوار ہوا، رکبتو میں یہ تو ضمیر ہے اور یہ پڑھی بھی جا رہی ہے اور لکھنے میں بھی آ رہی ہے، تو یہ ضمیر بارز ہے۔ اعبد اللہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، یہاں پر آپ دیکھیں اعبد اللہ میں یہاں پر اعبد فعل ہے، اس کے اندر انا ضمیر فاعل ہے۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ مضارع، امر اور نہی کے 5 مرفوع صیغے جو ہیں ان میں ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ واحد مؤنث غائب، صیغہ واحد مذکر حاضر، صیغہ واحد متکلم اور صیغہ جمع متکلم۔ آپ یہاں پر دیکھیں اعبدو یہ کیا ہے، صیغہ واحد متکلم ہے اور فعل مضارع ہے، تو اس میں ضمیر آنا جو ہے وہ پوشیدہ ہے، تو یہ ضمیر مستتر ہے۔ اسکت فی الصف تو کلاس میں خاموش رہے۔ آپ یہاں پر دیکھیں اسکت یہ فعل امر ہے اور صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، اور آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہی کے 5 مرفوع صیغوں میں صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ واحد مؤنث غائب، صیغہ واحد مذکر حاضر، صیغہ واحد متکلم، صیغہ جمع متکلم، اور یہاں پر دیکھیں یہ صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، تو یہاں پر ضمیر جو ہے انتا وہ پوشیدہ ہے اور ضمیر مستتر ہے۔
اگلی مثال ہے زیدن جالسا۔ آپ یہاں پر دیکھیں زیدن مبتدا ہے اور جالسا فعل ہے، اور اس کے اندر ہوا ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے۔ جالسا فعل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر زید مبتدا کی کیا بنے گا؟ خبر بنے گا۔ تو یہاں پر جالسا فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ماضی کی گردان میں سے دو صیغے، صیغہ واحد مذکر غائب اور صیغہ واحد مؤنث غائب، ان دو صیغوں میں صیغہ واحد مذکر غائب میں ہوا اور صیغہ واحد مؤنث غائب میں ہیا ضمیر کیا ہوتی ہے؟ پوشیدہ ہوتی ہے، مستتر ہوتی ہے، اور بقیہ 12 صیغوں میں ضمیر بارز ہوتی ہے۔ تو یہ والا صیغہ جو ہے صیغہ واحد مذکر غائب ہے ماضی کا، تو اس کے اندر ہوا ضمیر کیا ہے؟ مستتر ہے۔ اگلی مثال ہے اکرمنا الضیوف، ہم نے مہمانوں کا اکرام کیا۔ آپ یہاں پر دیکھیں اکرمنا، یہاں پر یہ نا ضمیر جو ہے یہ پڑھنے میں بھی آ رہی ہے اور لکھنے میں بھی آ رہی ہے، تو یہ ضمیر بارز ہے، لکھنے میں بھی آ رہی ہے اور پڑھنے میں بھی آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور ماضی میں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ دو صیغوں کے علاوہ بقیہ صیغوں میں جو ضمیر ہوتی ہے وہ ضمیر بارز ہوتی ہے، صرف دو صیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ تو وہ دو صیغے جو ہیں صیغہ واحد مذکر غائب اور صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، جبکہ یہ والا صیغہ جو ہے یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، تو یہاں پر ضمیر بارز ہے۔ آگے ہے تغسلان الثیاب، تم دونوں کپڑے دھوتے ہو۔ یہاں پر آپ دیکھیں تغسلان، یہ صیغہ تثنیہ ہے، اور آپ پیچھے جب چارٹ پڑھ رہے تھے تو چارٹ کے نیچے جو نوٹ تھا اس نوٹ میں آپ نے پڑھا تھا کہ 5 صیغوں کے علاوہ 5 مرفوع صیغے، صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ واحد مؤنث غائب، صیغہ واحد مذکر حاضر، صیغہ واحد متکلم اور صیغہ جمع متکلم کے علاوہ بقیہ 9 صیغوں میں ضمیر بارز ہوتی ہے۔ فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہی کے 5 صیغوں کے علاوہ بقیہ 9 صیغوں میں ضمیر بارز ہوتی ہے، اور تثنیہ کے 4 صیغوں میں جو ضمیر ہوتی ہے وہ الف تثنیہ ہوتی ہے۔ یہ تغسلان کے اندر جو الف ہے یہ تثنیہ کی ضمیر ہے اور یہ ضمیر بارز ہے۔ فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہی کے تثنیہ کے 4 صیغوں میں ضمیر بارز ہوتی ہے اور ضمیر جو ہے الف تثنیہ ہوتی ہے۔ زینب جاءت، زینب آئی۔ یہاں پر دیکھیں جاءت، یہ صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی ہے، اور ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ 2 صیغے فعل ماضی کے، صیغہ واحد مذکر غائب اور صیغہ واحد مؤنث غائب کے علاوہ بقیہ تمام صیغوں میں ضمیر بارز ہوتی ہے، اور ان 2 صیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں یہ صیغہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی میں ہیا ضمیر مستتر ہوتی ہے، تو یہاں پر ضمیر جو ہے ہیا ہے اور وہ مستتر ہے۔ اقرأ الدرس، تو سبق پڑھ۔ یہاں پر اقرأ جو ہے یہ صیغہ واحد مذکر حاضر فعل امر ہے، اور ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ 5 مرفوع صیغے، صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ واحد مؤنث غائب، صیغہ واحد مذکر حاضر، صیغہ واحد متکلم، صیغہ جمع متکلم میں ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ صیغہ واحد مذکر غائب میں ہوا، صیغہ واحد مؤنث غائب میں ہیا، صیغہ واحد مذکر حاضر میں انتا، صیغہ واحد متکلم میں انا، اور صیغہ جمع متکلم میں نحن ضمیر مستتر ہوتی ہے، ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو یہ صیغہ فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو اس میں انت ضمیر جو ہے وہ مستتر ہے۔ نذهب الی السوق، ہم بازار جائیں گے۔ آپ یہاں پر دیکھیں نذهب فعل مضارع ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہی کے 5 مرفوع صیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے، اور جمع متکلم کے صیغے میں نحن ضمیر جو ہے وہ مستتر ہوتی ہے، تو یہاں پر نحن ضمیر ہے اور وہ مستتر ہے۔
الطلاب نجحوا، طلبہ کامیاب ہو گئے۔ یہاں پر نجحوا فعل ہے اور فعل ماضی ہے اور صیغہ جمع مذکر غائب ہے، صیغہ جمع مذکر غائب ہے۔ تو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں دو صیغوں کے علاوہ صیغہ واحد مذکر غائب اور صیغہ واحد مؤنث غائب کے علاوہ ماضی کے بقیہ 12 صیغوں میں ضمیر بارز ہوتی ہے، اور جمع مذکر غائب میں واو جمع جو ہے یہ ضمیر ہے اور بارز ہے۔ اگلی مثال ہے اکلنا الطعام، ہم سب نے کھانا کھایا۔ یہاں پر آپ دیکھیں اکلنا، اکلنا فعل ماضی ہے اور صیغہ جمع متکلم ہے۔ فعل ماضی کے دو صیغوں کے علاوہ بقیہ 12 صیغوں میں ضمیر بارز ہوتی ہے اور جمع متکلم میں نا ضمیر یہ بارز ہے۔ ارکب السیارۃ، میں گاڑی میں سوار ہوتا ہوں۔ یہاں پر دیکھیں ارکبو یہ فعل مضارع ہے اور فعل مضارع کا صیغہ واحد متکلم ہے، اور آپ پڑھ چکے ہیں فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہی کے 5 مرفوع صیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے اور صیغہ واحد متکلم میں آنا ضمیر جو ہے وہ ہوتی ہے، اور یہاں پر ارکبو میں آنا ضمیر ہے اور یہ مستتر ہے۔ اگلی مثال ہے ارکض سریعا، تو تیز دوڑ۔ ارکض فعل امر ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ فعل امر کے صیغہ واحد مذکر حاضر میں ضمیر مستتر ہوتی ہے اور واحد مذکر حاضر کے صیغے میں انت ضمیر جو ہے وہ مستتر ہوتی ہے۔ تو یہاں ارکض کے اندر انت ضمیر ہے اور یہ مستتر ہے۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم نے اساس النحو کے 16ویں سبق کی تمرین کے 4 سوالوں میں سے پہلے 2 سوال حل کیے ہیں۔ اگلے لیکچر میں بقیہ 2 سوالوں کے ساتھ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔